یہ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ مغرب کی سمت سے ایک نوجوان سفید بے داغ کپڑے پہنے ہے، سر پر امامہ باندھے پرنور چہرے کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف اسی لمحے مشرق کی جانب سے ایک نوجوان آتا ہے، شاہانہ لباس، سر پر پگڑی، کمر میں تلوار اور پیچھے دو محافظ۔ اس کے انداز میں وقار، چہرے پر اعتماد اور آنکھوں میں چمک۔ اچانک دونوں آمنے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا جاتی ہے، پھر دونوں کی آنکھیں پھیل جاتی ہیں۔ حسن، تم؟ حسین، تم؟ اور اگلے ہی لمحے دونوں ایک دوسرے سے لپٹ جاتے ہیں۔ یہ کسی عام ملاقات کا منظر نہیں تھا، یہ دو فقیروں کی داستان تھی، دو دوستوں کی جنہوں نے کبھی ایک ساتھ فاقے کاٹے تھے اور پھر ایک معاہدے کے تحت جدا ہو گئے تھے۔ چند سال پہلے یہ دونوں اسی سڑک کنارے بیٹھا کرتے تھے، کبھی کوئی روٹی دے دیتا، کبھی پانی مل جاتا اور کبھی خالی پیٹ ہی رات گزارنی پڑتی۔ ایک دن جب وہ یوں ہی بیٹھے تھے، ایک نجومی وہاں سے گزرا۔ وہ انہیں دیکھ کر ہنسنے لگا۔ حسین نے پوچھا، بابا اب کیوں ہنس رہے ہیں؟ نجومی بولا، میں تمہاری قسمت پر ہنس رہا ہوں۔ نہ تم اپنی حالت بدلنے کی کوشش کرتے ہو اور نہ قسمت تمہیں الگ الگ نوازی ہے، تم دونوں ایک ہی جگہ ٹھہر گئے ہو۔ حسن نے سنجیدگی سے پوچھا، تو پھر کیا کرے؟ نجومی بولا، الگ ہو جاؤ، کچھ عرصہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ، پھر دیکھنا قسمت تمہیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ یہ بات ان دونوں کے دل میں اتر گئی۔ اسی دن انہوں نے فیصلہ کیا، ہم 3 سال کے لیے جدا ہوتے ہیں، پھر اسی جگہ آ کر ملیں گے۔ یوں حسن مغرب کی طرف چل دیا اور حسین مشرق کی طرف۔ حسن کا سفر۔ حسن چلتا گیا یہاں تک کہ وہ سنسان جنگلوں اور پتھریلے علاقوں میں پہنچ گیا۔ نہ کہیں پانی، نہ سایہ، نہ کوئی انسان۔ پیاس نے اسے بے حال کر دیا۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، ہانپتا ہوا، ادھر ادھر دیکھتا ہوا۔ تبھی اسے ایک عورت نظر آئی، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں میں عجیب سی ویرانی، سر پر مٹکا، ایک ہاتھ میں بچہ۔ حسن نے کمزور آواز میں کہا، ماں، پانی۔ عورت نے خاموشی سے مٹکے سے پانی نکالا اور اسے پلا دیا۔ حسن نے شکر ادا کیا۔ جب وہ عورت جانے لگی تو رک کر بولی، اگر دوبارہ پیاس لگے تو سیدھے ہاتھ جانا، وہاں کنواں ہے، لیکن الٹے ہاتھ مت جانا، وہاں کھائی ہے۔ حسن نے غور سے اس کی بات سنی اور پھر آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دوڑ گیا تو ایک بھوکا کتا اس کے پاس آیا، کانپتا ہوا۔ حسن نے اپنے تھیلے سے آخری روٹی نکالی اور اسے دے دی۔ اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ کچھ دیر بعد پیاس پھر شدت اختیار کر گئی۔ اسے اس عورت کی بات یاد آئی۔ وہ سیدھے ہاتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک سنسان جگہ پر پہنچا جہاں 2 آدمی بیٹھے تھے۔ اس نے پوچھا، بھائی، یہاں کنواں کہاں ہے؟ وہ دونوں ہنس پڑے۔ کس نے کہا تمہیں؟ یہاں تو کوئی کنواں نہیں۔ حسن نے سارا قصہ سنا دیا۔ انہوں نے کہا، وہ عورت، وہ پاگل ہے، کبھی بڑی نجومی تھی مگر خاندان کے مرنے کے بعد دیوانی ہو گئی، جو منہ میں آئے بولتی ہے۔ حسن نے کچھ نہ کہا، بس پانی پیا اور آگے بڑھ گیا۔ دن گزرتے گئے، سفر طویل ہوتا گیا۔ آخرکار وہ ایک سلطنت کے قریب پہنچا۔ جیسے ہی وہ محل کے سامنے سے گزرا، محافظوں نے اسے روک لیا اور اندر لے گئے۔ وہ حیران تھا، میرے ساتھ یہ عزت کیوں؟ اندر جا کر اسے ایک ہال میں بٹھایا گیا جہاں اور بھی لوگ موجود تھے۔ پھر ایک وزیر کھڑا ہوا اور بولا، ہمارے بادشاہ کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی کوئی اولاد نہ تھی،
उन्होंने वसीयत की थी कि उनके बाद बादशाह का इंतखाब कुरा अंदाजी से होगा। इन 10 लोगों में से जो सबसे पहले आज सुबह महल के सामने से गुजरेंगे। हसन ये सुनकर दंग रह गया। कुरा अंदाजी शुरू हुई। पहले 10 में इसका नाम आया, फिर 5 में, फिर 2 में, आखिर में सिर्फ 2 लोग रह गए, हसन और एक कुम्हार। इस रात दोनों को मेहमान खाने में ठहराया गया। नमाज के बाद दोनों बातें करने लगे। कुम्हार ने पूछा, तुम कौन हो? हसन ने सारा किस्सा सुना दिया। कुम्हार ने भी बताया कि इसकी एक बीवी और बेटी है और वो मेहनत मजदूरी करके घर चलाता है। मगर आहिस्ता आहिस्ता इसके लहजे में गुरूर आ गया। उसने हसन की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हारे साथ चारपाई पर नहीं बैठ सकता, तुम बहुत गंदे हो। ये सुनकर हसन के दिल पर चोट लगी, मगर उसने खामोशी इख्तियार की और सो गया। सुबह का वक्त आया, आखिरी कुरा अंदाजी हुई और नाम निकला। हसन एक फकीर बादशाह बन गया। जब हसन तख्त पर बैठा, उसने सबसे पहले कुम्हार को बुलाया। कुम्हार कांपता हुआ आया। हसन ने मुस्कुरा कर कहा, कल तुमने मुझे अपनी हालत पर हकीर समझा, मगर अल्लाह के नजदीक इज्जत न कपड़ों से होती है, न दौलत से, बल्कि नियत और सब्र से होती है। कुम्हार की आंखों में आंसू आ गए। इंसान को कभी किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। और कभी कभी एक फकीर भी बादशाह बन जाता है। हसन अब बादशाह बन चुका था, मगर उसके दिल में वही सादगी, वही आजिज़ी बाकी थी। एक दिन दरबार लगा हुआ था। वजीर, अमीर, सिपाही सब अपनी अपनी जगह खड़े थे, मगर हसन किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। अचानक उसने सर उठाया और वजीर से कहा, एक हुक्म है, फौरन पूरा किया जाए। खुला कस्बे में एक औरत घूमती है। लोग उसे पागल कहते हैं, मगर वो पहले नजूमी थी। इसे इज्जत के साथ हमारे दरबार में पेश किया जाए। वजीर ने हुक्म की तामील की। कई दिन की तलाश के बाद वो औरत मिल गई। बिखरे हुए बाल, फटे कपड़े, मगर आंखों में अजीब सा सुकून। सिपाही उसे दरबार में ले आए। सब हैरान थे कि वो औरत बादशाह के सामने आई, मगर ना डरी ना घबराई। वो खामोशी से आकर फर्श पर बैठ गई, जैसे इसे सब मालूम हो। फिर इसने सर उठाकर कहा, बादशाह, पानी दोगे? दरबार में सन्नाटा छा गया। हसन की आंखें हैरत से फैल गईं। ये वही लहजा था, वही अंदाज। उसने फौरन पानी मंगवाया और अपने हाथ से इसे दिया। फिर आहिस्ता से पूछा, क्या तुम्हें पहले से मालूम था कि मैं बादशाह बन जाऊंगा? औरत हल्का सा मुस्कुराई। क्यों नहीं, अल्लाह के हुक्म से मेरे दिल में ये बात डाल दी गई थी, इसीलिए मैंने तुम्हें सीधे रास्ते पर भेजा था। हसन ने हैरानी से पूछा, और अगर मैं उल्टे हाथ चला जाता? औरत ने गहरी नजर से उसे देखा और कहा, तो तुम बहुत दूर निकल जाते, इस सल्तनत तक कभी ना पहुंचते, और ना तुम्हारा नाम इस कुरा अंदाजी में आता। ये सुनकर हसन की आंखें नम हो गईं। इसे एहसास हुआ कि एक मामूली सा फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। हसन ने फौरन खजानादार को हुक्म दिया, इस औरत को सोने की अशरफियों से भरी एक थैली दी जाए और उसके लिए एक अच्छा घर बनाया जाए, साथ ही इसका माहाना वजीफा मुकर्रर किया जाए। औरत ने खामोशी से सुना, फिर खड़ी हुई और जाते जाते बोली, बादशाह, मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी। हसन मुस्कुराया और बोला, ये सब हमने अपनी खुशी से दिया है, कबूल करना हमारा दिल रखने के लिए है। औरत ने सर झुकाया, मगर इस दिन के बाद हसन के दिल में एक और ख्याल जाग उठा। हुसैन, मेरा दोस्त,
نہ جانے کس حال میں ہوگا۔ وہ اکثر سوچ میں ڈوب جاتا، کبھی محل کی بلندیوں سے باہر دیکھتا تو کبھی رات کو آسمان کی طرف۔ ایک رات وہ سویا تو اسے خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ حسین بوسیدہ کپڑوں میں، کمزور، تھکا ہوا، ایک ویران جگہ پر بیٹھا ہے، آنکھوں میں اداسی۔ حسن ہڑبڑا کر جاگ اٹھا، اس کا دل بے چین ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے حکم دیا پورے محل میں دعائے خیر کروائی جائے اور غریبوں میں کھانا تقسیم کیا جائے، خاص طور پر میرے دوست حسین کے لیے دعا کی جائے۔ محل میں قرآن خوانی ہوئی، غریبوں کو کھانا دیا گیا، ہر طرف دعاؤں کی صدائیں بلند ہوئی۔ ادھر حسین کا سفر۔ جب حسین مشرق کی طرف نکلا تو شروع میں سب ٹھیک تھا، راستے ہموار تھے، لوگ مل جاتے، کہیں نہ کہیں کھانے کو مل جاتا، مگر کچھ ہی دنوں بعد اس کی راہ بدلنے لگی۔ وہ ایک ایسے علاقے میں داخل ہو گیا جہاں لوگ سخت دل تھے۔ وہ مانگتا تو کوئی نہ دیتا، وہ پانی مانگتا تو دروازے بند ہو جاتے۔ ایک دن تو ایسا آیا کہ 2 دن سے اس کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہ گیا تھا۔ وہ کمزور ہو کر ایک گلی کے کونے میں بیٹھ گیا۔ وہاں سے لوگ گزرتے مگر کوئی اس کی طرف دیکھتا تک نہ تھا۔ ایک دن وہ ایک امیر آدمی کے دروازے پر گیا۔ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اندر سے آواز آئی، دور ہو جاؤ یہاں سے۔ دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ فقیری صرف بھوک کا نام نہیں بلکہ لوگوں کے رویوں کا بھی امتحان ہے۔ چلتے چلتے وہ ایک بازار میں پہنچا۔ وہاں ایک کمہار برتن بیچ رہا تھا۔ یہ وہی کمہار تھا جو بعد میں حسن کے ساتھ پورا اندازی میں آیا تھا، مگر حسین اسے پہچان نہ سکا۔ حسین نے اس سے پانی مانگا۔ کمہار نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر منہ پھیر لیا۔ میرے پاس وقت نہیں، آگے جاؤ۔ یہ سن کر حسین کے دل پر چوٹ لگی، مگر وہ خاموش رہا۔ دن گزرتے گئے، حسین کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی گئی، مگر ایک چیز تھی جو اس نے نہیں چھوڑی، صبر۔ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا، ہر تکلیف میں دعا کرتا، اور ایک دن اسی حالت میں وہ ایک سنسان راستے پر چل رہا تھا جہاں سے اس کی قسمت کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ بھوک نے حسین کو اس حال تک پہنچا دیا تھا کہ اس کا پیٹ سے جا لگا تھا، جسم کمزوری سے کانپ رہا تھا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا تھا۔ چلتے چلتے کبھی وہ لڑکھڑا جاتا، کبھی زمین پر ہاتھ رکھ کر خود کو سنبھالتا، اور کبھی یوں لگتا جیسے اب بس یہی آخری سانس ہے۔ اسی شدید بھوک اور کمزوری کے عالم میں اس کے دل کے کسی کونے میں ایک باریک سا خیال آیا، شاید میرا رزق میرے دوست حسن کی وجہ سے تھا، اسی سے جدائی کی وجہ سے آج میں اس حال کو پہنچ گیا ہوں۔ مگر انسان کیا جانتا ہے اللہ اسے کس چیز سے نوازنے والا ہے۔ حسین کو یہ علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے صرف دنیاوی رزق نہیں بلکہ روحانی نعمتوں سے نوازنے والا ہے، ایسی نعمتیں جو دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی ہیں۔ وہ چلتا رہا، بہت دور، سنسان راستوں پر۔ راستے میں کچھ لوگ اسے دیکھ کر ہنسنے لگے، اس کا مذاق اڑایا، مگر وہ خاموشی سے آگے بڑھتا رہا۔ اچانک اس کی نظر زمین پر پڑی، ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا تھا۔ اس نے فوراً اسے اٹھایا، جھاڑا، صاف کیا اور اپنے پاس رکھ لیا جیسے وہ اس کے لیے کوئی خزانہ ہو۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اس کی ملاقات ایک آدمی سے ہوئی۔ حسین نے کمزور آواز میں کہا، پانی اگر تھوڑا سا مل جائے۔
اس آدمی نے ترس کھا کر اسے تھوڑا سا پانی پلا دیا۔ پھر حسین نے پوچھا، کہیں رہنے کی جگہ مل سکتی ہے؟ وہ آدمی بولا، شہر کے کنارے ایک پرانی مگر شاندار خانقاہ ہے، وہاں ایک بزرگ رہتے ہیں، پورے شہر میں ان کی پرہیزگاری اور تقوی کی بڑی شہرت ہے، لوگ دور دور سے ان کے پاس آتے ہیں، وہ اللہ کے بڑے ولی ہیں، تم وہاں چلے جاؤ، شاید وہ تمہیں جگہ دے دیں۔ حسین نے ہمت کی اور اسی سمت چل پڑا۔ کافی دیر کے بعد وہ اس خانقاہ تک پہنچ گیا۔ جب وہ اندر داخل ہوا اور اس نے شیخ کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب نور تھا، ایسا نور جو عبادت، مجاہدے اور تقوی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں سکون اور وجود میں وقار۔ حسین بے اختیار متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ ادب سے آگے بڑھا، سر جھکایا اور عرض کیا، اللہ کے دوست، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی خدمت میں رہنے کے لیے تھوڑی سی جگہ چاہتا ہوں۔ شیخ نے محبت بھری نظر سے اسے دیکھا اور نرمی سے کہا، رہ جاؤ۔ یہ ایک لفظ حسین کے لیے جیسے زندگی بن گیا۔ یوں وہ ایک ولی اللہ کی نگرانی میں آ گیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس کی زندگی فقر سے فلاح اور بھوک سے روحانیت کی طرف موڑنے والی تھی۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے حسین کو اس خانقاہ میں رہتے ہوئے 1.5 سال سے بھی زیادہ کا وقت گزر گیا، اور یہ عرصہ اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ ایک ولی اللہ کی صحبت میں اس کی زندگی بھی بدل گئی تھی۔ اگر اس کی حالت کا ذکر کیا جائے تو وہ اب پہلے والا حسین نہیں رہا تھا۔ وہ نیک، پرہیزگار اور راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والا بن چکا تھا۔ دنیاوی رزق، دنیاوی خواہشات، یہ سب چیزیں اب اس کے دل سے اتر چکی تھی۔ اب اسے سکون صرف ایک ہی چیز میں ملتا تھا، اللہ سے لو لگانے میں۔ وہ گھنٹوں ذکر کرتا، راتوں کو جاگ کر دعا کرتا اور دن میں خدمت میں لگا رہتا، یہاں تک کہ وقت کے ساتھ ساتھ اسے اپنے دوست حسن کا خیال بھی دھندلا سا پڑ گیا۔ وہ معاہدہ، وہ 3 سال بعد ملنے کا وعدہ، سب کچھ جیسے کہیں پیچھے رہ گیا۔ لیکن دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی سی چبھن باقی تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتا، میں نے اس وقت یہ کیوں سوچا تھا کہ میرا رزق میرے دوست سے جڑا ہوا ہے، حالانکہ رزق دینے والا تو صرف اللہ ہے، وہ جسے چاہے جیسے چاہے نواز دے۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور پھر 3 سال پورے ہونے کا وقت آ پہنچا۔ آخری دن اچانک حسین کے دل میں ایک جھٹکا سا لگا، جیسے کوئی بھولی ہوئی بات اچانک یاد آ گئی ہو۔ میرا وعدہ حسن، اس کے دل میں بے چینی سی پیدا ہو گئی۔ وہ فوراً اپنے شیخ کے پاس گیا اور ساری بات بیان کی۔ شیخ نے مسکرا کر اسے دیکھا اور فرمایا، بیٹا، دین میں وعدہ پورا کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اگر تم نے کسی سے عہد کیا ہے تو اسے پورا کرنا لازم ہے۔ جاؤ، اپنے دوست سے ملو۔ حسین نے سر جھکایا، اجازت لی اور روانہ ہو گیا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ اسی پرانی جگہ پہنچا جہاں کبھی وہ دونوں فقیری میں بیٹھا کرتے تھے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک جلوس پر پڑی۔ سپاہی، خادم اور درمیان میں ایک شاہانہ لباس پہنے شخص، سر پر پگڑی، کمر میں تلوار، شان اور شوکت۔ حسین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ غور سے دیکھنے لگا اور پھر اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، حسن۔ وہ حیران رہ گیا کہ اس کا وہی فقیر دوست آج بادشاہی لباس میں اس کے سامنے کھڑا ہے۔
اور اسی لمحے دوسری طرف حسن بھی اپنے دوست کو دیکھ کر ٹھٹک سا گیا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے ایک عجیب منظر تھا۔ ایک طرف وہ خود تھا بادشاہی لباس میں، شان و شوکت کے ساتھ، اور دوسری طرف اس کا دوست حسین۔ مگر حسین کی حالت ویسی نہ تھی جیسی اس نے سوچی تھی۔ نہ وہ بھوکا فقیر لگ رہا تھا، نہ ٹوٹا ہوا انسان، بلکہ وہ سفید پاکیزہ لباس پہنے ہوئے تھا، سادہ مگر نہایت صاف، جیسے کسی درویش کا لباس ہو۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب نور تھا، آنکھوں میں سکون اور وجود میں ٹھہراؤ۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ دنیا سے نہیں، کسی اور ہی عالم سے آیا ہو۔ حسن بے اختیار اس کی طرف بڑھا، اور حسین بھی۔ جیسے ہی دونوں قریب آئے، حسین، حسن، اور اگلے ہی لمحے دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی ایک دوسرے کو تھامے رہے، جیسے 3 سال کی جدائی ایک لمحے میں ختم ہو رہی ہو۔ پھر دونوں الگ ہوئے۔ حسن نے حسین کو غور سے دیکھا اور کہا، یہ تم ہو؟ تم تو بالکل بدل گئے ہو۔ حسین ہلکا سا مسکرایا، اور تم تو بادشاہ بن گئے ہو۔ دونوں کی آنکھوں میں نمی تھی۔ پھر وہ ایک طرف بیٹھ گئے اور اپنی اپنی کہانی سنانے لگے۔ حسن نے اپنا قصہ سنایا، جنگل، پیاس، وہ عورت، سیدھا راستہ، محل، قرا اندازی، اور پھر اچانک بادشاہ بن جانا۔ حسین خاموشی سے سنتا رہا، اور دل ہی دل میں اللہ کی قدرت پر حیران ہوتا رہا۔ پھر حسین نے اپنی کہانی سنائی، بھوک، تنگی، لوگوں کے رویے، روٹی کا ٹکڑا، خانقاہ، اور ایک ولی اللہ کی صحبت۔ وہ بولا، حسن، میں نے دنیا میں کچھ نہیں پایا، مگر اللہ کو پا لیا۔ یہ سن کر حسن خاموش ہو گیا۔ اس نے حسین کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ نور، وہ سکون، جو اسے اپنے محل میں، اپنی دولت میں کہیں نہیں ملا تھا۔ حسن نے آہستہ سے کہا، میں بادشاہ بن گیا، مگر تم تو اس سے بھی بڑا کچھ بن گئے ہو۔ کامیابی صرف بادشاہی نہیں ہوتی، اور فقیری صرف محرومی نہیں ہوتی، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے حصے پر راضی ہو جائے اور اپنے رب سے جڑ جائے۔